اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے سوالات ہیں: کیا غزہ ورلڈ وار 3 کا ایپی سینٹر بننے والا ہے؟ کیا غزہ سے شروع ہوگی ورلڈ وار 3؟ یا کیا غزہ میں ہاسپٹلز اور سویلین آبادی پہ جو یہ بمباری کی جا رہی ہے اس سے ورلڈ وار 3 جنم لے سکتی ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں، کیا حماس نے حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ ان کی جنگ جو ہے، جو ان کے حملے جو ہیں وہ طویل ہوں گے اور اس جنگ کو وہ طویل لے جائیں گے؟ اور اسرائیل کی ایک مکمل جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے باوجود حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیوں کیا؟ اور اسرائیل نے کیا جو غزہ میں اور فلسطین میں جو شہری ہیں، عام آبادی ہے، عام لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، بستے ہیں، کیا ان کی پرواہ کیے بغیر حماس نے حملہ کر دیا؟ یا حماس کچھ ایسے جاننے والا تھا، یا ان کو سب کچھ پتا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ فلسطین کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے، اسرائیل کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جو فلسطین کے حق میں نہیں ہے، اور فلسطین کے جو لوگ ہیں اور جو سویلین ہیں ان کے حق میں نہیں ہے؟ کہ اسی لیے حماس نے ایسا قدم لیا اور ایک مکمل تیاری کے ساتھ اور ایک طویل جنگ میں داخل ہو گیا؟ یہ ایک ایسی جنگ ہے جیسے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کی جنگ تھی، اسی طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ایک طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ اور ایک طرف یوکرین اور رشیا کا کنفلکٹ چل رہا ہے، اور دوسری طرف ابھی غزہ اور اسرائیل میں جو حماس کا اور اسرائیل کا کنفلکٹ ہے۔ اور کل ہی ایک اسرائیل کی جانب سے جو غزہ کے ہاسپٹلز پر ایک بمباری کی گئی تھی، بہت سے نہتے شہری اور بچے، اس میں فیمیلز بھی شامل تھے، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور زخمی بھی، نرسز بھی، ڈاکٹرز بھی، جو اسرائیل کے فلسطین کے وزیر صحت ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی لاشوں کے بیچ میں، جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، لاشیں پڑی تھی ہر طرف، لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ ہاسپٹل کے اندر ہی دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور جو یہ ہاسپٹلز اور سویلین آبادی، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ جنگی جرائم میں آتی ہیں۔ یہ اگر ہاسپٹل پہ کوئی جنگ کے دوران حملہ کر دے یا سویلین پہ حملہ کر دے تو یہ جنگی جرائم میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کے حالات کے، اندرونی حالات، اور جس سے حماس نے فائدہ اٹھایا، اور یہ فائدہ حماس نے کس طرح اٹھایا، اور یہ کون سے فوائد تھے، کون سی باتیں تھی جس سے حماس نے ایک صبر کے ساتھ بہت ہی انہوں نے اپنا ایک اس کے ساتھ تیاری بھی کی، اور ایک خاموشی کے ساتھ تیاری کی، اور اسرائیل جس کے کہتے ہیں کہ ایجنسی، امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے، تو انہوں نے ایک ایسی تیاری کی، ایسے خاموشی کے ساتھ تک اسرائیل کو پتہ ہی نہ چلا۔ طویل خاموشی کے پیچھے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حماس کو بھی کچھ ایسے وجوہات معلوم تھے، اور حماس بھی حماس جو ایجنسی ہے وہ بھی ایک ایسی ایجنسی ہے جو اسرائیل کے کو کانوں کان تک خبر نہ ہوئی، اور انہوں نے ایک ایسا قدم لیا۔ اسرائیل، کیونکہ اسرائیل ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو اسرائیل اپنے جتنے بھی اسلحہ تھا وہ یوکرین کو بھیج رہا تھا امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ ان کو یہی یقین دہانی کرتا آ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، جب بھی کچھ ہوگا ابھی آپ یوکرین کی مدد کریں۔ اسرائیل نے اپنا زیادہ تر اسلحہ یوکرین کو بھیج دیا۔ تو پھر یہاں پہ ایک پوٹن، جو روس کے صدر ہے پوٹن، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے، جو بھی یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور جو بھی ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے تو مجھے ان سے بدلہ لینا آتا ہے، اور اچھی طرح بدلہ لینا آتا ہے، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو ابھی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تقریباً 5 سے 6 منتھ گزر گئے، 5-6 منتھ کے بعد ایک دم حماس سامنے آیا، 5000 میزائل داغے، جو کہ یوکرین کی جو آئرن ڈوم سسٹم تھے وہ بھی ناکام ہو گیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس ایک موقع کی تلاش میں تھا، اور یہ موقع یہی تھا کہ جب اسرائیل اپنا سارا اسلحہ بیچ چکا تھا، اور حماس کو ابھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس طرح کا اٹیک، اس طرح کی جوابی وار نہیں کر سکتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو۔ تو اس حماس نے یہاں سے ایک فائدہ اٹھایا، اور پھر شاید روس کی طرف سے بھی حماس کو ایک پشت پناہی حاصل تھی اور اس کو مدد حاصل تھی تھوڑی، اور اس طرح جیسے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو ایران نے بھی ایک ان کی مدد کی۔ ایران بھی امریکہ کا دشمن ہے اور روس بھی امریکہ کا دشمن ہے، اور دشمن تو دونوں دشمن وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، انہوں نے حماس کی مدد کی۔ اور اسی طرح حزب اللہ بھی سامنے آ گیا۔ حزب اللہ تو سب کو پتا ہے ان کے پیچھے ایک روس کا ہاتھ ہے، اور روس ہی ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور روس ہی ان کی مدد کرتا ہے۔
تو اس طرف سے بھی ان کی مدد سامنے آئی۔ تو ناظرین ابھی بات کرتے ہیں اس سارے کنفلکٹ میں کون سی کنٹری کس طرف کری ہے اور کون سے اسلامک جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے اس حملے پہ وہ خاموش ہے اور کون سے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ممالک سامنے آئے ہیں، چین، ترکی، ایران، پاکستان، کویت، یہ ممالک کھل کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے کھل کے مذمت کی ہے۔ اور ترکی نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا ہے کہ اگر باز نہ آیا اسرائیل اور انہوں نے یہ جنگ بندی نہیں کی تو میں چاہے پورے دنیا ہی خاموش ہو جائے، میں مخالفت کروں گا اس جنگ کی، اور اسرائیل کے حملوں پہ اسرائیل کے جو حملے ہیں فلسطینیوں پہ، نہتے فلسطینیوں پہ اور مظلوموں پہ، اس کی میں وہ کرتا آؤں گا اور اس کی میں مذمت کرتا رہوں گا۔ تو لیکن ابھی جو اسرائیل نے جو بدلے کی قسم کھائی ہے، کیا یہ بدلے کی قسم یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایٹامک بم ہو سکتا ہے، جو کہ لوگ سوچ رہے ہوں ہم لوگ ایٹامک حملہ کریں ان کے اوپر، فلسطین کے اوپر، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا ہی جلدی یہ ایٹامک جنگ کی طرف بات جائے گی۔ لیکن اس چیز سے یہ ظاہر ہوا کہ اسرائیل کے پاس ایٹم موجود ہے، ایٹامک بم موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹ ہی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کیونکہ دنیا برسوں سے تقسیم ہے انہی دو کنفلکٹ کی وجہ سے، اسرائیل اور فلسطین۔ فلسطین اور اسرائیل کے جو کنفلکٹ چل رہا ہے، یہ دنیا جو ہے کافی ٹائم سے اس پہ تقسیم ہے، لیکن اب جو یہ ایک جنگ چھڑی ہے تو اس کو اگر یہ اور بھی دنیا تقسیم ہوتے نظر آ رہی ہے، اسلامی ممالک ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں اور جو ایسٹرن ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یورپین ممالک ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں، امریکہ بھی ایک طرف ہے ان کے ساتھ ابھی، لیکن جو سب سے زیادہ مذمت ایسٹرن ممالک کی طرف سے آ رہی ہے، اور جو ویسٹرن ممالک کی طرف سے بھی آ رہی ہے، اور جو یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو آ رہی ہے۔ جو غزہ میں ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تھا، لیکن اس پہ امریکہ نے انہیں ایک کلین چٹ دے دیا ہے کہ اس میں اسرائیل ملوث نہیں ہے۔ امریکہ ابھی یہ کیا چاہ رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، اور کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کتنا اسرائیل کو ڈبونے جا رہا ہے یا اٹھانے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس نہ کچھ ایسی چیز ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ ہمیشہ اس طرف زور لگاتا ہے جس طرف ٹیکنالوجی ہو۔ اسرائیل کی طرف ابھی وہ زور دے رہا ہے، وہ اپنی دوستی کا ہاتھ اس سے نبھا رہا ہے، جو ہاتھ انہوں نے بڑھایا تھا اسرائیل کے لیے وہ اس کو وہ کر رہا ہے۔ اور اسرائیل اگر پوری دنیا بھی خاموش ہو جائے تو ترکی جو ہے وہ اپنی آواز بند نہیں رکھے گی۔ رجب طیب اردوغان نے اس پہ بات کی ہے۔ تو ناظرین ابھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں تو لیکن سعودی ابھی تک خاموش ہے، کیونکہ سعودی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ثانیہ بیچ میں آیا ہے، جو کہ اسرائیل کو اس چیز کا بہت ہی بڑا دھچکا ملا ہے، کیونکہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے جا رہا تھا، لیکن یہ جو کنفلکٹ آیا، حماس نے جو حملہ کر دیا اور اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا، تو یہ ابھی ایک طویل جنگ رہے گی، اور شاید اس میں بہت زیادہ جانیں بھی جائیں، معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں، بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ریسرچ ہم لائیں گے، جس میں ہم لوگ کب سے تنازع شروع ہوا اور اسرائیل اور فلسطین کا کتنا ایریا اسرائیل کے پاس ہے، فلسطین کا کتنا ایریا اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل کا اصل جو پہ مقیم ہے یہ اسرائیل کا اپنا ہی کوئی ایریا نہیں ہے، یہ بھی فلسطین کا ہی ایریا ہے۔ تو فری فلسطین کے جو نعرے لگ رہے ہیں، وہ کیا فلسطین فری ہو جائے گا اسرائیل سے، یا تو پھر اسی طرح جاری رہے گے؟ اور حماس کی جو ٹنل ہے، زمین دوز ٹنل ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اسی طرح کافی باتیں ہیں وہ ابھی تک مکمل ظاہر نہیں ہوئی، کیا حماس کی جو ٹنل ہے غزہ سے فلسطین کے اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں، یا پھر غزہ کے اندر ہی وہ ٹنل موجود ہیں؟ تو ان ساری باتوں پہ ابھی ہم جائزہ لیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی سی ریسرچ لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ریسرچ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔